ایک نوجوان لڑکی کی جب شادی ہو گئی اور وہ اپنی ساس اور اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے لگی تو کچھ عرصے کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ اس کی ساس بڑی جھگڑالو ہے اور لڑکی بھی بالکل صبر نہیں کرتی تھی، اور آئے دن ان کے گھر میں کسی نہ کسی بات کو لے کر کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس لڑکی کا شوہر بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں، ماں کو کہتا ہوں تو وہ نہیں سمجھتی، بیوی کو کہتا ہوں تو بیوی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ان دونوں کو اپنے حال پر اس نے چھوڑ دیا۔ لڑکی نے آخر یہ طے کر لیا کہ اب مجھے کسی نہ کسی صورت اپنی ساس سے جان چھڑوانی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا، میری اور اس کی کبھی بھی نہیں بن پائے گی۔ خیر وہ اپنے والد صاحب کے پرانے دوست حکیم صاحب کے پاس گئیں اور ان سے جا کر ساری بات کہہ ڈالی کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہے، میری جو ساس ہے اس کی میرے ساتھ بنتی نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح سے اب اپنی ساس سے جان چھڑواؤں۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں بیٹی، بس ذرا 2 منٹ یہاں پر صبر کرنا۔ وہ اندر ایک کمرے میں چلا گیا، جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں تھیں۔ اس نے آتے ہی وہ جڑی بوٹیاں اس لڑکی کو دے دیں اور کہنے لگا کہ بیٹی اب ایسا کرو کہ تم گھر جاؤ، اپنی ساس کو یہ جڑی بوٹیاں کھلاؤ، یہ زہر ہے اور یہ ایسا زہر ہے کہ تمہاری ساس کو آہستہ آہستہ ختم کر ڈالے گا۔ ویسے تو میرے پاس ایسا زہر بھی موجود ہے کہ اگر تم آج رات ہی اس کو جا کر کھلا دو تو وہ کل تک مر جائے گی، لیکن یہ زہر آہستہ آہستہ اس کو ختم کرے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم پر کسی کا شک بھی نہیں ہوگا، ورنہ اگر تم نے اس کو کوئی قاتل زہر دے دیا اور وہ کل مر گئی تو تم پھنس سکتی ہو، پھر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، تمہیں جیل ہو جائے گی اور سزا ہو جائے گی، اور تمہارا گھر بھی برباد ہو جائے گا، اس لیے یہ طریقہ بہتر ہے۔ اس لڑکی کو بڑی خوشی ہوئی کہ انکل نے بہت زبردست طریقہ بتایا ہے، اب اس طریقے سے میں اپنی ساس سے جان چھڑوا لوں گی۔ جاتے وقت اس حکیم صاحب نے اس لڑکی کو ہدایت کی کہ اس بات کی کسی کو ایک تو بھنک بھی نہیں ہونی چاہیے، اور تم اس طرح سے کرنا کہ اس کی خدمت کرنا، اچھی طرح سے اچھے اچھے کھانے پکا کر اس کو پیش کرتی رہنا، تاکہ کسی کو کوئی بھی شک، کسی کو کوئی گمان تک پیدا نہ ہو کہ تم نے اسے جو ہے وہ زہر دے کر مارا ہے۔ خیر وہ لڑکی چلی گئی اور لڑکی نے جا کر اپنی ساس کو اب مارنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ روزانہ اچھے اچھے کھانے پکاتی اور اپنی ساس کو کھلاتی اور وہ جڑی بوٹیاں اس میں ڈال دیتی تھی، اور اپنی ساس کے ساتھ اس نے کوئی بھی جھگڑا کرنا بند کر دیا، اس کی عزت کرنے لگی، اس کا احترام کرنے لگی۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ 5-6 مہینے تک چلتا رہا۔ آخرکار اس لڑکی کو اپنی ساس سے محبت ہو گئی، اور ساس نے بھی جب دیکھا کہ میری اتنی خدمت ہو رہی ہے اور میری بیٹی کی طرح میرے گھر میں یہ کام کر رہی ہے، تو اس نے بھی شفقت کا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے بھی اسے محبت دی اور عزت دی۔ اسی طرح سے دونوں کی بہت زیادہ بن گئی۔ اب وہ ششدر و پریشان تھی، پشیمان تھی لڑکی کہ میری ساس جو ہے وہ تو اب مجھ سے جھگڑا نہیں کرتی، اب ہماری دونوں کی آپس میں بن تو گئی ہے، لیکن اب اس زہر کا کیا کروں جو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلا چکی ہوں۔ خیر وہ دوبارہ اسی حکیم انکل کے پاس گئیں اور حکیم انکل سے کہا کہ انکل میں چاہتی ہوں کہ میری ساس جو ہے وہ مرے نہیں، اب اس زہر کا کوئی توڑ بتائیں تاکہ میری ساس کو کوئی نقصان نہ ہو، ہم دونوں کی آپس میں بہت بن گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹی بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ زہر آلودہ نہیں تھیں، بلکہ وہ تو طاقت کی جڑی بوٹیاں تھیں۔ اصل جو زہر تھا وہ تمہارے ذہن میں تھا، جس زہر کو تم خود ہی ختم کر چکی ہو، اب تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو ہماری بہن بیٹیاں، ہماری جو بھابھیاں ہیں وہ یہاں پر غلطی کرتی ہیں کہ خود اپنے ذہن میں ایک زہر بھر لیتی ہیں اپنی ساس کے خلاف، اور ساسیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنی بہوؤں کے خلاف اپنے ذہن میں زہر بھر لیتی ہیں۔ یہ زہر پھر گھروں کو اجاڑ کر رکھتا ہے اور ایسے ایسے اقدام کرنے پر ہمیں مجبور کر دیتا ہے۔ ہماری اپنی نئی نئی دلہنوں سے یہ التجا ہے کہ اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ رہیں،
اپنی ساس کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، وہ بھی آپ کے سر پر ضرور شفقت کا ہاتھ رکھیں گی اور آپ کی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ اچھی طرح سے چل پڑے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور ایسی بہنوں کے ساتھ جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ شیئر ضرور کریں گے، اور ایسی ساسوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا جو اپنی بہوؤں سے ہمیشہ جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔